गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया अजीज। तहरीक इंसाफ के कारकुन कई बार साबित कर चुके हैं कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है। इसके नाम से मुख्तलिफ हैशटैग्स चले हैं, बार बार उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। ताहिम इस रेड लाइन की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत बार बार उनका इम्तिहान जरूर लेती है। गुज़िश्ता 36 घंटों में जो हुआ पाकिस्तान में, वो ओवरऑल जो विजुअल्स गए, वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की स्टेट के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। हमने ये देखा कि इमरान खान के कारकुनान का फिर इम्तिहान लिया गया। वो इस बार भी नजर आया कि उन्होंने जो कहा था उस पर उन्होंने अमल कर दिया। बहरहाल उन्होंने ये साबित किया कि जिसको वो रेड लाइन कहते हैं वो रेड लाइन है। जमान पार्क पर कल पुलिस ने रेड किया। मकसद ये था कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, मगर जिस किस्म की फोर्स इस्तेमाल हुई, जो ब्रूटैलिटी हुई, इंटरनेशनली पाकिस्तान की हेडलाइंस बन गई। हुकूमत का मकसद ये था कि जो मकसद था उसका खुलकर ऐलान भी कर दिया था वज़ीर दाखिला ने। मरियम नवाज शरीफ ने भी कल एक जलसे में खुलकर इस हवाले से बता दिया था कि इलेक्शन से जुड़ी हुई है खान साहब की गिरफ्तारी। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क की तरफ 25 मई की तरह भरपूर आंसू गैस की गई, वाटर कैनन्स और दीगर साजो सामान का इस्तेमाल किया गया। घंटों तवील इस ऑपरेशन के बावजूद पुलिस इमरान खान को हाथ नहीं लगा सकी। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इमरान खान घर के अंदर और बाहर नजर आए और मुतमईन अंदाज में कारकुनान के साथ तस्वीर बनवाते रहे। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तारीखी मुज़ाहमत के बाद अब कम से कम ये वाज़ेह हो गया है कि गिरफ्तारी अगर होनी है खान साहब की, तो वो इमरान खान खुद ही देंगे तो तभी हो सकेगी, वरना फिलहाल ये लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या कहा खान साहब ने, जरा देखिए। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसका जो सेक्शन 76 है, उसके मुताबिक अगर ये श्योरिटी बॉन्ड दे दिया जाता है जो अरेस्टिंग ऑफिसर है, उसके बाद वो अरेस्ट नहीं कर सकता। और मैंने क्या श्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं 18 को अदालत में पेश हूँ। इसके बाद अब इसका कोई जवाब नहीं है अरेस्ट करने। लंदन प्लान में मुआहिदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है और ये नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने। ये नवाज शरीफ को श्योरिटी दी गई है, इससे कोई कानून का ताल्लुक नहीं है, ना इसमें मैंने कोई जुर्म किया है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बदनीयत थी। क्योंकि लंदन प्लान का जिक्र हुआ, साबिर शाकिर साहब, आई स्टार्ट विद यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये कौन सा लंदन प्लान है जिसका जिक्र करे हैं, और इसके तहत इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक हो सकता है? देखिए, लंदन प्लान माजी में भी बनते रहे हैं और इनकी गुफ्तगू हम सुनते रहे हैं, और ख़ास तौर पे जब धरना आया था इमरान खान साहब का पहला, उस वक्त भी सुना गया, उसके बाद भी सुना। चौधरी शुजा साहब, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब, ये सब, और इमरान खान साहब की मुलाकात, ये इस तरह के प्लान बनते रहे। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के फैसले जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, और उसकी वजह हमारे हुक्मरान भी हैं, और वो हुक्मरान हमारे सियासी या गैर सियासी दोनों तरह की लीडरशिप जो है, ये चीज़ें उनकी तरफ जाती हैं और वहीं से डिस्क्लोज भी होती हैं। जो मामला है लंदन प्लान का, अब ये जो नया लंदन प्लान है, ये मरियम साहिबा की तरफ से, नून लीग के हलकों की तरफ से ही सामने आ रहा है। आपके ही प्रोग्राम में एक हफ्ता पहले मैं मौजूद था और मैंने बताया था कि 15 मार्च जो है वो डेडलाइन है। 15 से 20 मार्च के दरमियान इमरान खान साहब को हर सूरत में गिरफ्तार करने का प्लान है, और ये ख्वाहिश है मरियम साहिबा की, हुक्म है लंदन नवाज शरीफ साहब का, और इसको फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं राना साहब, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बुलाते हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को, और उसके बाद फिर पहली अटैम्प्ट होती है 8 मार्च को, और उसके बाद फिर 14 मार्च को ये अटैम्प्ट की गई दूसरी। तो जब ये सारी बातें, इससे पहले मरियम साहिबा को सुन लें। मरियम साहिबा मुसलसल कह रही हैं कि अगर इलेक्शन करवाना है तो पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना होगा, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, तराजू बराबर करेंगे तो इलेक्शन होंगे। अब वो लंदन प्लान का वो खुद ही एग्जीक्यूट कर रही हैं, खुद ही बता रही हैं कि ऐसा कुछ है, और वो किसको कह रही हैं। असल मसला ये है कि वो किसको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। मरियम साहिबा गवर्नमेंट उनकी है, उनके चचा प्राइम मिनिस्टर हैं, और इस वक्त 14 जमाती इत्तेहाद है, अपोजिशन कोई है नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके पास है। तो फिर वो किसको कह रही हैं कि जनाब इलेक्शन उस वक्त होंगे जब ये काम हो जाएंगे, इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, वो डिस्क्वालीफाई होंगे, वो सजा होगी, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी। ये चीजें खुद PMLN की तरफ से, मरियम साहिबा की तरफ से, फिर कल जो हुआ जिसके बाद ये जमान पार्क में कशीदगी बढ़ी, इमरान खान साहब
بالکل تیار ہو چکے تھے. وہ اپنی 6 رکنی کمیٹی تشکیل دے چکے تھے جنہوں نے پارٹی امور چلانے تھے. گرفتاری کے بعد بیگ ان کا ہو چکا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ کے بتا چکے تھے کہ اگر ہم مطمئن نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب خود گرفتاری دے دیں. یہ جب چیز آگے آئی اور جب دیکھا کہ یہ تو مصالحت کی طرف جا رہا ہے معاملہ، کیونکہ امن اور پیس جو ہے وہ کس کو سوٹ نہیں کرتا، الیکشن پوسٹ پون کروائے جائیں یا پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. جب یہ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل معاملات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ تو ایشو ہی ختم ہونے والا ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور وہ جاتے ہیں کورٹ کے سامنے اور 3 دن کے بعد عمران خان صاحب باہر ہوں گے، وہی کورٹ عمران خان صاحب کی بیل لے لے گی تو چیپٹر ہو جائے گا کلوز. لیکن اسی دوران شیخو پورہ میں مریم صاحبہ ساتھ کھڑی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں، انہوں نے ایک زہر آلود تقریر کر دی. اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ گفتگو، وہ جو گفتگو ہوئی وہ بھی پہنچ گئی عمران خان صاحب تک. زمان پارک میں کسی نے پہنچا دی کہ یہ ارادے کو خطرناک لگتے ہیں، آپ اپنا فیصلہ ریکنسیڈر کریں. اور یہ بھی شیخو پورہ وہیں پہ، یہ کوئی ٹیلی فونک ٹاک ریکارڈ نہیں کی گئی بلکہ وہیں پہ کوئی ویل وشر بیٹھا تھا. انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ تو کوئی ارادے ان کے کوئی اچھے نہیں ہیں، آپ کو کوئی ہیلی کاپٹر سے کہیں کیا ارادے تھے، کیا ہو سکتا تھا؟ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے ان کو شفٹ کرنا تھا 30 دن کے لیے. وہ کہتے ہیں ہم ان کو نظر بند کر دیں گے اور 30 دن کے لیے ہم ان کو اپیئر ہی نہیں ہونے دیں گے کسی کورٹ کے سامنے، اور اس دوران ہمارے کوئی بارگیننگ کریں گے. اس طرح کی کوئی چیزیں خان صاحب تک پہنچ گئی، جس کے بعد شیلنگ شروع ہو گئی زمان پارک ان کے رہائش گاہ کے اندر. اس سٹیٹمنٹ کے بعد اس کی ریزن ہے کہ جبکہ پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی صاحب تو باہر آ کے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی آئی جی صاحب تک، تو ڈی آئی جی صاحب تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ اسلام آباد والے ڈی آئی جی زخمی ہو کے ہاسپٹل چلے گئے، جو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے آئے تھے اور جو تعمیل کروانے کے لیے آئے تھے. جبکہ سادہ سا ایک معمولی سے معمولی وکیل اور ایک نارمل ہر جج کو پتا ہے کہ جب وارنٹس ایشو ہوتے ہیں تو اس کی تعمیل کے لیے صرف زیادہ سے زیادہ اے ایس آئی لیول کا افسر جاتا ہے. وہ جا کے بتاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کی حاضری ہے، یہ آپ بتائیں. یہ وہ جو کچھ رپورٹ ہوتی ہے وہ جا کے کورٹ میں سبمٹ کروا دیتا ہے. اس کے لیے اتنی بھاری بھرکم آپریشن لانچ کرنا ایک بدنیتی ظاہر ہوتی تھی. یہ آپ نے انٹرسٹنگ بات بتائی ہے. جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کا ذکر کچھ مائیکل کوگلمین، اگین ویری انٹرسٹنگ کیونکہ ہی از اے یو ایس بیسڈ اینالسٹ، اکثر پاکستان کے اوپر وہ بات بھی کرتے ہیں، لکھتے بھی ہیں، پاکستان کے چینلز پہ بھی آتے ہیں. انہوں نے جو ٹویٹ کی ہے، اور یہ 2 پارٹس میں ٹویٹ ہے، میں آپ کو فرسٹ اینڈ سیکنڈ پارٹ دونوں دکھاتی ہوں. پہلے پارٹ میں انہوں نے کہا ہے ہی بلیوز دا گورنمنٹ اٹس انویسٹیگیشنز آف ہم. یہ سیکنڈ پارٹ ایکچولی میرے پاس ہے. پہلی ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب نے کیا ہے آج کے ریسٹ نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. ہی بلیوز، یہ بھی خان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، دا گورنمنٹ اٹس انویسٹیگیشنز آف ہم، the arrest warrants etc. are all illegitimate. He fears the government could more easily control provincial elections if he is detained. یہ exactly وہی بات ہے جو ابھی سابق شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ الیکشنز مینج کرنا چاہتی ہے حکومت ان کو گرفتار کرنے کے بعد یا ڈیٹین کرنے کے لیے ایک لمبے عرصے کے لیے. He fears for his life if arrested and the more he resists the more pressure he puts on the state. یہ مائیکل کوگلمین کی ٹویٹ میں نے شیئر کی دکھانے کے لیے جو پورا دن ہوتا رہا، بلکہ تقریباً 30 گھنٹوں پہ محیط جو پاکستان سے ویژولز گئے، پولیس والے ہوں، لا انفورسنگ ہو، وہ ہمارے ملک کے لوگ ہیں. ایک اسٹیٹ کے لیے اپنی رٹ قائم کرنا امپورٹنٹ ہے. دوسری طرف نہتے شہری، ینگ بچے، خواتین، ان کی پٹائیاں ہو رہی ہیں، ان کے اوپر آنسو گیس شیلنگ. کہیں سے بھی یہ کسی بھی طریقے سے دونوں طرف سے جو حالات تھے بہت خطرناک تھے. انٹرنیشنل میڈیا نے کیسے دیکھا اس کو ذرا دیکھیے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا ٹویٹ بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں. اگین جو انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں لکھا گیا، انٹرنیشنل آؤٹلیٹس پہ، الجزیرہ کہہ رہا ہے ایکس پاکستان پی ایم عمران خان سیز arrest attempt totally illegal. And again انہوں نے کوٹ کیا خان صاحب کو. Khan tells Al Jazeera an arrest warrant is a politically motivated attempt to remove him from upcoming elections. The Guardian again UK کا بڑا اخبار ہے، پاکستان کا انہوں نے ہیڈ لائن دیا ہے riot police fire tear gas on crowds trying to prevent arrest
of Imran Khan. It is the second time in recent weeks that police have been dispatched to serve an arrest warrant to the former Prime Minister. CNN की वेबसाइट पे why former Pakistani PM says he is prepared to be arrested. इसके अंदर साथ आप देख सकते हैं कि उन्होंने वीडियो लिंक भी शेयर किया हुआ है. BBC ने बड़ी डिटेल कवरेज की इसकी. इमरान खान Pakistan's former PM decries arrest attempt amid violence. Again CNN पे दूसरा आर्टिकल है, Pakistan on edge after Khan supporters clash with police trying to arrest former leader. Asia Gulf News में लिखा गया है कि Pakistan's ex-PM Imran Khan defies arrest as supporters clash with police. मज़हर अब्बास साहब, अगेन TRT वर्ल्ड को भी देख लीजिए और दीगर हर जगह पे आज पाकिस्तान का जिक्र हुआ है, हर मेजर आउटलेट के ऊपर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. मज़हर अब्बास साहब, आपने भी एक कॉलम लिखा और आपने कहा कि इमरान का डर है. सो सर, ये इमरान का डर किसको है और उस डर का नतीजा क्या निकला है अब? शुक्रिया फरिया. देखिए, पहली चीज तो ये कि ये क्योस जो हमने पिछले 24 घंटे में या 30 घंटे में देखा, इसका बेसिक रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन है कि इमरान खान साहब के एक नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुए और उसके तहत जो है वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की और वो गिरफ्तारी नहीं देना चाह रहे थे. ये रीजन उन्होंने जो बयान किए हैं वो मेरा ख्याल बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है इमरान खान ने, जब ये आपने जो सुनाया उसमें, इसलिए कि अगर ये रीजन होता तो फिर नॉन बेलेबल वारंट क्यों इशू होते? फिर तो ये कहा जाता कि इमरान खान जो है वो जो है 18 तारीख को पेश हो और उसमें जो है वो इंश्योर किया जाता. जब नॉन बेलेबल वारंट कब इशू होता है? पहले होता है कोर्ट इशू करती है, समन इशू करती है कि आपको फलाना, फिर बेलेबल वारंट इशू होता है, वो भी मोर और लेस एक समन होता है. लेकिन जब उसके बावजूद भी आप ना पेश हों तो फिर अदालत जो है वो नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है और फिर पुलिस को ऑर्डर करती है कि इंश्योर कि ही शुड बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट. तो पहली चीज ये कि इमरान खान साहब क्यों अवॉइड कर रहे हैं ये? अब वो कह रहे हैं कि 18 को वो पेश हो जाएंगे, तो जब वो 14 को जब लास्ट टाइम उनकी वो थे तो वो 4 अदालतों में गए, 3 अदालतों में गए, एक अदालत में नहीं गए. वो क्यों नहीं गए? तो जो इमरान खान साहब के लिए सवालात हैं वो तो यही सवालात हैं, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट ने कोई केस बना के इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है. अदालत का एक वारंट था, वो अब जो सर्व करने का तरीका है वहां बात हो सकती है कि गवर्नमेंट ने जो तरीका अडॉप्ट किया वो गलत था. उसकी वजह यह है कि जब आपको ये अंदाजा हो रहा है कि इमरान खान के फॉलोअर सपोर्टर्स वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देना चाह रहे और इमरान खान खुद भी गिरफ्तारी नहीं देना चाह रहे, और जाहिर है अगर वो खुद गिरफ्तारी देना चाह रहे होते तो वो बाहर आ गिरफ्तारी दे देते मजमे के सामने, लेकिन वो खुद भी गिरफ्तारी. तो ऐसी सूरत में पुलिस को क्या करना चाहिए था जब उन्हें अंदाजा था और वो ये एप्रीहेंड कर रहे थे कि वायलेंस हो सकता है और वायलेंस जो जब मॉब मेंटेलिटी होती है उससे कुछ भी हो सकता है. तो उसका तरीका ये था कि जब ये सिचुएशन देखी थी कुछ घंटे बाद, उसके बाद नेक्स्ट डे जाके वो अदालत में सबमिट कर दे, उसी अदालत में जिस अदालत ने वारंट दिया था कि ये सिचुएशन है, अगर हमने ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उससे कैजुअल्टीज हो सकती है. और फिर अदालत पे छोड़ देते और अदालत जाहिर है उस चीज को देखती. अदालत ये कह सकती थी इमरान खान को और उनके वकील को बिल्कुल ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल की और फिर उसकी आपको इंटरनेशनल कवरेज भी बन गई. आपके ख्याल से उसका तरीका ये था कि अदालत के पास ही वापस चले जाते. लेकिन इसमें एक और मामला भी है, खान साहब की इंटेंशंस क्या है वो खान साहब ही बेहतर बता सकते हैं. जाहिर है अगर कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी है, कोर्ट के सामने उसका क्या हैसियत होगी, मगर ये तो हमारे सामने है कि राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्ट्री के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हुए, अगर स्क्रीन पे चला दें. जब इंटीरियर मिनिस्टर आके ऐलान करते हैं कि हमने गिरफ्तार करना है, खुद उनके अपने वारंट गिरफ्तारी जारी हैं और बेसिस पुलिस की यही है कि जी वारंट जारी हो गए हैं, अब गिरफ्तार करना है, तो फिर ये खुला तजाद नहीं है? देखिए फरिया, मसला ये है कि हमारी ये बड़ी प्रॉब्लम है. हम ऐसे शख्स को इंटीरियर मिनिस्टर बनाते हैं जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होता है और जो क्योंकि बहुत कूल हेडेड आदमी आपको चाहिए होता है एज एन इंटीरियर मिनिस्टर, जो बिल्कुल जो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड,
یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جلسوں میں خطاب کر رہے ہیں، جلسوں میں تھریٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو میں گرفتار کر کے لے جاؤں گا. وہ ساری جو ٹون ہے اس سے آپ پورے ایٹماسفیئر کو پولوٹ کر رہے ہیں. یہ گورنمنٹ اس چیز کو بہت بری طرح گورنمنٹ نے ہینڈل کیا ہے. ان کو طریقہ ہی نہیں آتا چیزوں کو ہینڈل کرنے کا. ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ونڈکٹیونیس دکھا رہے ہیں کہ عمران خان کو ہیوملیٹ کریں، اپنے اوپوننٹ کو ہیوملیٹ کریں اور اس کو زور زبردستی سے گرفتار کر کے لے جائیں. تو جو گورنمنٹ کے پارٹ پہ ہے وہ، اور اس میں خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا یا اب بھی ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان کے پارٹ پہ اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے جس سے عمران خان میں بات کرنا چاہتی ہوں. جی، یہ عمران خان کے پارٹ پہ یہ بالکل ہے کہ عمران خان کو چاہیے تھا اور اب بھی چاہیے ہے کہ وہ جائیں. انہوں نے اپنی کنسرن شو کر دی نا سیکیورٹی کی. اب یہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے ان کی سیکیورٹی انشور کرنا. لیکن اگر اس کے باوجود، اس سب چیزوں کے باوجود عدالت کہتی ہے کہ آپ اپیئر ہوں تو ایز اے پولیٹیکل لیڈر، کیونکہ سب سے زیادہ یہ درس ہمیں عمران خان دیتے ہیں کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. ٹھیک ہے، اگر قانون کی نظر میں سب برابر ہیں تو ان کو قانون کا احترام کرنا چاہیے. Indeed, Amnesty International نے بھی یہ کہا کہ Amnesty International is concerned about the volatile situation in Lahore and urge authorities to maintain law and order within the limits of what is illegal, necessary and proportionate under international human rights law. Second part بھی اس کی ٹویٹ کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پرائم منسٹر بھی آ جائے، انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا خان صاحب کی گرفتاری سے. انہیں یاد دہانی کرائی کہ ماضی میں خان صاحب کی حکومت میں کیا ہوتا رہا. لیٹس واچ دیٹ. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت بڑا غلط کری، میں تو نہیں کر رہا. یہ نوٹس ایشو ہوئے ہیں یا جو گرفتاری کے جو آرڈرز ایشو ہیں، یہ میں نے تو نہیں ایشو کیے، یہ عدالتیں ہیں وہ کر رہی ہیں. آج ایک شخص وہی چیزیں جو خود کرتا تھا آج اس کا الزام ہمیں دے رہا ہے. بیماری کو بہانہ بنا کر عدالتوں کو ڈیفائی کرنا اور اپنے کیسز میں پیش نہ ہونا، یہ تو پھر آپ اسٹیٹ سے اوپر ہو گئے، آپ قانون سے بالا تر ہو گئے. کیا آپ پیغام پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں؟ پرائم منسٹر نے ڈیٹیچ کیا اپنے آپ کو خان صاحب کی گرفتاری کی کوشش سے، لیکن خود پی ایم ایل این کے لیڈرز کیا کہتے رہے ہیں اس حوالے سے ذرا دیکھ لیجئے. آج اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے، آج اس کو گرفتار جو ہے وہ کریں گے. جس دن رانا ثناء اللہ نے تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا، تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا اور تمہیں گرفتار بھی کیا جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، تاکہ ان کو ریلیف ملنے کا جو خدشہ ہے کم سے کم. عمران خان کے خلاف ادارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور ان قریب وہ گرفتاری کا مرحلہ آنے کو ہے. حیران ہوں میں اپنے اوپر بھی، اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. اس کو کیفر کردار تک پہنچا. میرا ذہن بنتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ گرفتار کرنا چاہیے. جب گورنمنٹ فیصلہ کرے گی ود ان نو ٹائم اس کو اریسٹ کر دیا جائے. اعجاز الحق صاحب، کیا پرائم منسٹر آج جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ماضی کے بیانات کی روشنی میں کیا یہ بات آپ کو درست نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں 22 کروڑ عوام ہیں اینڈ دے آر ناٹ لیونگ ان اے فولز پیراڈائز، کہ انہیں پتہ نہ ہو. اور ملک اور حکومتیں خواہشات پر اپنے ویمز پہ نہیں چلا کرتی. جو کچھ آپ نے سنا دیا، پوری قوم نے وہ سن لیا کہ ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں جن کو یہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ترازو کے دونوں پڑھلے برابر کرتے کرتے ملک کو تہس نہس کر دیں گے، لیکن رکیں گے نہیں، جو ان کی حرکتوں سے نظر آ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ وزیر اعظم صاحب بیٹھ کر یہ کہتے ہیں یار کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے، آئے ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ہم تاریخ دیتے ہیں الیکشن کی. آپ اگر بات کریں، جس دن سے سپریم کورٹ نے الیکشنز کا اعلان کیا ہے، اس دن سے الیکشنز نہ کروانے کا تہیہ کسی نہ کسی بہانے سے کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ پروونشل کے پی کے پروونشل جو الیکشنز ہونے ہیں وہاں پر وہ اب جا کر 28 مئی کا اعلان کیا ہے، اور ابھی بھی سیکیورٹی نہیں دے سکتے، پیسے نہیں دے سکتے. 90 دن سے اوپر ایک دن بھی ہوگا تو یو آر ڈیفائنگ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو اس طرح تو معاملات نہیں چل سکے. دیکھیں سم ویئر سم ہاؤ، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ سم بیٹر سینس ہیز ٹو پریویل. somebody who can assure everybody and somebody on whom everybody relies will have to sit down one day.
مطلب اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ ایک شخص کو سوچا جا رہا ہے کنسرن کوارٹرز میں. اجاز حق صاحب آپ کو تو انسائیڈ نیوز ہوتی ہے. اینڈ بائی دی وے بہت افسوس کہ کل آپ بھی رائٹس پہ پھنس گئے تھے, لیکن یہ رائٹس اب ایک نیشنل ایشو ہے. ہم نے دیکھا کل جس قسم کا خطرناک ماحول کریٹ ہو گیا تھا کراچی میں, لاہور میں, دیگر شہروں میں, راولپنڈی میں. سو کیا کوئی سجیشن تھی؟ اگین اس سے میں ریلیٹ کروں گی جو زلمے خلیل زاد صاحب کی ٹویٹ آئی جس کو مولانا فضل الرحمان نے تو پھر کہا کہ یہ دراندازی ہے ہمارے معاملات میں, لیکن انہوں نے ایک سلوشن بھی دیا ہے کہ جون میں الیکشن ہو جائیں. کیا کہیں پہ کوئی سلوشن کی طرف بات چیت کا سوچا جا رہا ہے؟ دیکھیں سوچا تو ضرور جا رہا ہوگا, لیکن انسائٹ تو انفارمیشن کسی کے پاس نہیں ہے نا. یہ جو لنڈن پلان کی باتیں ہو رہی ہیں یہ تو خواہشات ہیں. یہ ترازو کے پلڑوں کو برابر کرنے کی جو بات چیت ہو رہی ہے, جو دلیر لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تھوڑی سی دلیری جو ہے یہاں پر بھی دے دیں. اور جو شخص وزیر اعظم رہ چکا ہے پاکستان کا 3.5-4 سال, اس کے گھر پہ آپ اس طرح شیلنگ کر رہے ہیں. مطلب یہ آپٹکس آپ نے کبھی دیکھے پاکستان کی تاریخ میں؟ یعنی 35 سال تو مجھے پریکٹیکل پالیٹکس میں ہو گئے ہیں. 4 مرتبہ میں جیل گیا ہوں, 4 مرتبہ ہمیں اریسٹ ہوا ہے. 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مطلب 10 منٹ 15 منٹ جو شیلنگ ہو جاتی ہے, مطلب قاضی حسین احمد, میں, مولانا نورانی صاحب, شیخ رشید, ہم سب نے یہاں پر کیا تھا. فائرنگ ہوئی تھی, ربر بلٹس چلے تھے, لیکن 10-15 منٹ میں ایک شخص, میں بے ہوش ہوا, ہاسپٹل چلا گیا, اٹھ کر آ گیا, تھوڑی دنگا مشتی ہوئی, اس کے بعد ختم. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ساری رات سارا دن ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور پیراملٹری فورسز لے کر کسی کے گھر پہ چڑھائی کر دیں, اور مطلب اور پھر آئی جی بیٹھ کر اور نگران وزیر اعلیٰ بیٹھ کر اقامات دے رہے ہوں, میٹنگز کر رہے ہوں. تو یہ چیزیں مطلب اچھی نہیں ہے ملک کے لیے. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے. ایک میں آج سے نہیں کہہ رہا, پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, بہت لوگ پسند بھی نہیں کرتے اس بات کو کہ بھئی 1 تاریخ الیکشنز کی دیں. چلیں بجٹ کے بعد کی دے دیں, جولائی کی دے دیں, اگست کی دے دیں, کہیں بھی آئیں بیٹھتے ہیں. یہ حکومت کو پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر ہوئے اور صوبائی الیکشن ہو گئے تو قومی اسمبلی آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری جماعتیں فارغ ہو جائیں گی. میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, اس لیے نہیں کہ میرا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی چاہے گورنمنٹ میں بیٹھی ہو چاہے اپوزیشن میں بیٹھی ہو, یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ نیچے آپ کے 2 MPs آپ کے مخالف ہوں, گورنمنٹ آپ کی اگر مخالف ہو, چیف منسٹر سٹنگ ہوگا, عبوری نہیں ہوگا, اور وہ ایڈمنسٹریشن اس کی ہوگی, اور وہ قومی اسمبلی کے الیکشنز کروا رہا ہو. کون سی پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے اندر ان 14 کی 14 پارٹیوں سے پوچھ لیں کہ کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کریں گے, اسی لیے یہ بہانے ہو رہے ہیں. لیکن ہمت اتنی نہیں ہے کہ آپ بھی ایک تاریخ دے دیں, سب کو ٹیبل پہ بٹھا دیں اور بات چیت کریں. یار کیا ہو, ہم اگست میں الیکشن کراتے ہیں, جولائی میں کراتے ہیں, قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے ایک ساتھ. یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی الگ الگ ہوں. اس میں میرا خیال ہے کہ جب سارے پولیٹیکل پارٹیز سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں گے تو سپریم کورٹ کو بھی پھر اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر اس طرح الیکشنز کروائے اور مار داڑ کی, عمران خان پہ 80 پرچوں میں اس کو کبھی مچھ جیل لے جانے کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, باہر نکل رہی ہوتی ہیں, اور کبھی ایک طرف آپ اس شخص کو جس نے ریلی نکال کر اور ایک جلسے کا اعلان کیا, وہ جلسہ تو آپ نے کرنے نہیں دینا, لیکن آپ روزانہ اپنے جلسے کر رہے ہیں, اپنی مہم چلا رہے ہیں, اپنی الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے خود کہا کہ میں نے بھی وہ منگوا لیے ہیں, اپنا پیپرز جو ہے نومینیشن پیپرز منگوا لیے ہیں, لیکن بیچ میں سے ان کا دل بالکل نہیں ہے کہ یہ الیکشنز ہو جائیں. یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے جب ہوں گے اکٹھے ہوں گے. اس لیے بجائے, ہاں بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی حکومت کوئی پولیٹیکل, اب کیسے تبدیل ہو سکتی ہے ڈیٹ؟ یہ جیسے شیڈول کا اناؤنس ہونے کے بعد تو پھر ہر روز کانسٹیٹیوشن کی, آئین کی, سپریم کورٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے. کنٹمپٹ میں جا رہے ہیں. جب کوئی کہتا ہے ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, کوئی کہتا ہے ہم فوج نہیں دے سکتے, کوئی کہتا ہے ہم پیسے نہیں دے سکتے, تو کیسے الیکشنز کروائیں گے آپ؟ پھر آروز ہی نہیں ہے. آروز جب آپ کی وہ ایڈمنسٹریشن ہوگی جس کو آپ نے خود چن کر لگایا ہے, تو پھر کیسے آپ صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں گے؟ رائٹ, سو ہمیں ایک بریک لینے اجازت صاحب, we'll take a break. آپ کو آروز دے رہی ہے. رائٹ, صبا رضوی صاحبہ سیکرٹری جنرل لاہور ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ موجود ہوں گی رائٹ آفٹر بریک.
एंड वेलकम बैक। हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कल एक टीवी इंटरव्यू दिया, उसमें दो अहम इंकशाफ किए। पहला इंकशाफ ये था कि नवंबर 2022 में मार्शल लॉ लगने का खतरा था, और जो दूसरा इंकशाफ था वो ये कि 2018 के इलेक्शन से कबल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइम मिनिस्टर को, यानी अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफर भी की थी। अगर आपको याद हो तो सोहेल राइट साहब एक कॉलम में ये बात पहले भी लिख चुके हैं, उन्होंने कहा कैबिनेट के नाम तक डिसाइड हो चुके थे। लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। साबिर शाकिर साहब, ये जो इंकशाफात किए प्राइम मिनिस्टर ने, इसमें से एक पे आपने इख्तलाफ भी किया अपने ट्विटर हैंडल पर। सो आपकी बहुत बड़े इंकशाफ हैं जो प्राइम मिनिस्टर ने किए। देखिए, ये पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। मैं और हामिद मीर साहब ने एक विजिट किया था सऊदी अरब का, और सऊदी गवर्नमेंट ने ही इनवाइट किया था। तो हमारी डिस्कशन हुई थी, हामिद मीर साहब की और मेरी भी आपस की डिस्कशन हुई थी, और मैंने ही ये बताया था। लेकिन ये पूरी खबर कुछ इस तरह है कि इमरान खान साहब के बजाय शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया जाए, और शहबाज शरीफ साहब को कुशन दें, थोड़ी सी स्पेस पैदा करें शहबाज शरीफ साहब के लिए। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये थी कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज को इक़्तिदार में लाया जाए। उसमें फिर एक और इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूं कि चौधरी निसार अली खान साहब ने भी 2018 में मुस्लिम लीग नवाज को मुकम्मल तौर पे नहीं छोड़ा और पीटीआई ज्वाइन नहीं की। चौधरी निसार अली खान साहब का भी ख्याल ये था कि अमेरिकन कुछ ना कुछ फेवर करेंगे और शहबाज शरीफ साहब का मसला हल हो जाएगा। लेकिन प्रेशर जरूर था, और खान साहब के बारे में जाहिर है रिजर्वेशन थी कि वो थोड़े से हार्ड लाइनर है, इसलिए। लेकिन अल्टीमेटली फिर उसमें जाहिर है उनको, आपको पता है कि बाजवा साहब ये भी कहते थे कि मैं गोली देता हूँ, तो उन्होंने लॉलीपॉप दिया, और लॉलीपॉप दिया होगा, मुलाकातें भी की होंगी, और मुलाकातें करने के बाद जाहिर है मुलाकातों में यही था कि फिर आप थोड़ा सा स्टैंड लें। तो लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और अल्टीमेटली ये हुआ कि वो नंबर भी पूरे ना हो सके, क्योंकि आपको पता है आर्ट सिस्टम बैठ गया, ये सारा कुछ हो गया। इमरान खान साहब जो ग्राउंड पे रियलिटी थी, जमीनी हकायक जो थे, वो नंबर भी उनके पास पूरे नहीं थे, और मुस्लिम लीग नवाज इस कदर काबिल नहीं थी कि वो सिंपल मेजॉरिटी ले सके या उसको हासिल कर सके। ये एक पूरी बात है। दूसरी जो बात कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगने वाली बात, उसमें ये चीज है डिटेल, और एक दफा उस वक्त लगाने की बहुत बड़ी बात है जो आपने भी की है। एक दफा तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2-3 दफा। जी, 2-3 दफा, बिल्कुल 2-3 दफा। और जिस तरीके से हामिद मीर साहब ने कहा कि उनको भी बताया गया था, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा मुझे भी पता है, तो इसी तरीके से हमें भी बताया गया था। वो था एक्सटेंशन का इशू। जब सुप्रीम कोर्ट में एक्सटेंशन का मामला आया तो उस वक्त भी ये था कि ये वापस नहीं हो सकती, और हम माशाल्लाह की तरफ तो जा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। और जो कोर्ट्स खुली थी रात, क्योंकि मैं फिर खुल के बात कर लूं, और वो इसीलिए ये बहुत क्रूशल खेल चल रहा था। सऊदी एम्बेसी को रात को उठा के यूएई को मैसेज दिया गया, और बहुत ही एक डर्टी खेल खेलने की कोशिश की गई। इसलिए मार्शल लॉ की उसी वक्त थी। और फिर जब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब जब रात अदालतें खुली, वो रात भी उस रात में शामिल थी कि मार्शल लॉ जो डी नोटिफाई, क्योंकि बहाना ये बनाना था कि डी नोटिफाई कर दिया गया है जी, और इमरान खान साहब ने डी नोटिफाई कर दिया है और सिस्टम मफलूज हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी रात 12 बजे आके खुली, हाई कोर्ट भी खुली, और वो फौरी तौर पे कवर किया गया, क्योंकि इंस्टीट्यूशन नहीं चाहता था कि किसी किस्म का कोई मार्शल लॉ लगे या फौज इंटरवीन करे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त ये बात कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड के 12 अक्टूबर का रिपीट हो सकता था, इसलिए अदालतें। जी बिल्कुल वो इसीलिए कि ऐसा कोई लूप होल ना छोड़ा जाए, और मार्शल लॉ नहीं लगना, ये इंस्टीट्यूशन का फैसला था। मार्शल लॉ नहीं लगा, ये इंस्टीट्यूशन का फैसला था कि एक्सटेंशन नहीं होगी। इसलिए ये सारी लड़ाई अंदर जो चल रही थी, वो बाजवा साहब, ये सारी लड़ाई के मास्टर प्लेयर वो थे। ओके, सो माय डिस्क्लेमर, बट ये आपकी इंफॉर्मेशन है। आई कम टू यू एजाज हक साहब।
آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ایکچولی جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے؟ پرائم منسٹر سیئنگ کہ اب بھی انٹل ریسنٹلی لائک اپ ٹل نومبر ایک تھریٹ تھی مارشل لاء کی. دیکھیں میرا خیال نہیں ہے کہ تھریٹ تھی. ایکسٹینشن کی خواہش مجھے معلوم نہیں ان کی تھی کہ نہیں, اور ہو بھی سکتی ہے کہ وہ چاہتے ہوں کہ ایک اور ایکسٹینشن مل جائے, لیکن بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ میں اب ایکسٹینشن نہیں لوں گا اور ایک ٹرانزیشن سامنے نظر آ رہی تھی, انہوں نے اپنا آخری تقریر میں بھی یہ کہہ دیا تھا, تو میرا نہیں خیال کہ مارشل لاء لگ سکتا تھا, نہ ملک اس کا متحمل ہو سکتا تھا, نہ اس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی اس وقت ہونی تھی. ہاں اگر 6 مہینے سال پہلے کوئی ایسا ایونٹ ہو جاتا, خواہش ہوتی, تو ہو سکتا تھا کہ یہ چیز ہو سکتی تھی. لیکن آخری دنوں میں دیکھیں, آخری جو 2-4-6 ماہ ہوتے ہیں اس میں جیسے کہ اسلم بیگ صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا پرائر ٹو ہز ریٹائرمنٹ تھوڑا جلدی اعلان کر دیا تھا نواز شریف صاحب نے. ان کے جو جنہوں نے آنا تھا, چیف بننا تھا اس وقت, میرے خیال میں آصف نواز کا تھا, ان کے بعد جو بنے تھے, وہ اس لیے کیا تھا کہ اس وقت ان کو خدشہ تھا نواز شریف صاحب کو کہ شاید اسلم بیگ صاحب جو ہے وہ مارشل لاء نہ لگا دیں. تو مارشل لاء کا خدشہ تو اس وقت ہوتا ہے جب بالکل چیزیں کولیپس کر جائیں, معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں, حکومت بالکل ناکارہ ہو جائے, یا حکومت جو ہے اپنی ایکسیسز جو ہے وہ لینی شروع کر دے, جو اسے نہیں کرنا چاہیے. جس طرح یہ کل جو کچھ بھی ہوا زمان پارک پہ, میرا نہیں خیال یہ زیب دیتا تھا کسی نگران حکومت کو یا کسی حکومت کو کہ اس قسم کے ویژولز اور آپٹکس دکھائیں دنیا کو, کیونکہ یہ تو آج کل چیزیں چھپی تو رہتی نہیں ہیں. 1 منٹ میں آپ نے کوئی 10 اخبار تو آپ نے اور 10 ادارے آپ نے بتا دیا. زلمی خلیل زاد کا بڑا ایک سخت سا بیان بھی آ گیا, اور اس نے کہا کہ پاکستان کو 3 قسم کی اس وقت ڈیلیماز ہیں یا مشکلات ہیں جن کو فیس کرنا پڑتا ہے. اس نے کہا سیاسی اور معاشی اور استحکام کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ تبھی حل ہوں گی کہ اگر ملک کے اندر الیکشن ہو. تو یہ زلمِ خلیل زاد تو نہیں کہہ رہا, یہ تو ہر پاکستانی یہ کہہ رہا ہے, ہر محب وطن یہ کہہ رہا ہے کہ اس مشکل سے نکالیں. اور آپ دیکھیں یہ سارا کام ہو کیوں رہا ہے. ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ سٹاف لیول کا ابھی تک, یعنی ہم اس کو پچھلے 1 سال سے سن رہے ہیں کہ آج ہوگا, کل ہوگا, پرسوں ہوگا. اب یہ کہا گیا کہ جون میں جا کے ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے جو آئی ایم ایف نے کل, ہم نے پرسوں یہ خبر دی تھی, آج پھر یہ کنفرم ہوئی ہے. تو یہ ایشورنس ابھی آپ کو کون دے گا جو کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت آپ کریں. تو اس چیزوں سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کروایا جا رہا ہے تاکہ لوگ جو ہے الجھ جائیں. اب آج بیٹھ کر میں اور آپ اور یا پچھلے 10-15 دنوں سے مطلب ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے بیٹھ کر. مطلب وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ کی بات ہونی چاہیے, پرفارمنس کی بات ہونی چاہیے, آئی ایم ایف کی بات ہونی چاہیے. دیز شوڈ بی دا ایشوز. مظہر عباس صاحب سے بھی اس پہ رائے لیتے ہیں. ایک اور آپ کو ٹویٹ دکھا دیتے ہیں. تھورگے ایورن ٹرکش اینالسٹ ہے, انہوں نے کہا آئی ہیو نو ورڈز, ہاؤ کین عمران خانز ہوم بی شیلڈ, ہیز پاکستانی, اگر انہوں نے لکھا ہے ہیو دے لاسٹ دیئر مائنڈ. ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. مظہر عباس صاحب, جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑے کنفیشنز ہیں. کیا آپ کے خیال سے ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ فریاد دیکھیے, پاکستان کی 75 سال کی تاریخ ہی یہی ہے. پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے بہت بڑا رول رہا ہے. جنرل باجوہ کے 6 سال کا جائزہ لے لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا اور 2022 کے عدم اعتماد کی تحریک میں کیا ہوا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ضیاء الحق صاحبزادے. رسپیکٹڈ اعجاز الحق صاحب از آلسو آن دا شو. نہیں, میں وہی بات کہہ رہا ہوں, یہ سچویشن جو رہی ہیں پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی اور جوڈیشری کا جو رول رہا ہے وہ بھی بہت بھیانک رول رہا ہے. ہر مرتبہ جو ہے ڈکٹیٹرشپس کو نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ لیجیٹیمیسی دینا, ان کو آئین میں ترمیم کرنے. یو بلیو کہ جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہوا ہے؟ بالکل ممکن ہے, اس لیے کہ جب دیکھیے جب سب سے پہلے جنرل باجوہ کے آنے کے بعد
ایک کالم آیا تھا سہیل بڑائی صاحب کا جنرل باجوہ ڈاکٹرائن کے حوالے سے. اب آپ تصور کریں نا کہ ایک آرمی چیف جو ہے اس کی ڈاکٹرائن کے حوالے سے یا اس کا اس طریقے سے ایکسس، ایون ود دی فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر سے بات کی تھی، انہوں نے جس مسئلے پر بھی کی ہو، چیف جسٹس واز ناٹ سپوز ٹو. آپ کیسے اس طرح گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو وہ ساری روایات. مظہر صاحب بالکل 2 منٹ رہ گئے، بیچا یو 1 minute ایچ ٹو بوتھ مائی گیسٹ. صابر شاکر صاحب ایک کوئکلی میں بتا دوں کہ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی جرنلسٹ سے، اس پہ محمد مالک صاحب بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھی زمان پارک میں. وہاں پر بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ مارشل لا لگنے والا تھا. یہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے اپنے پروگرام میں بھی کی تھی. سو یہ بات تو عمران خان صاحب بھی ویریفائی کر رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ بالکل فل موڈ تھا. ماشاء اللہ نہ لگانے کا فیصلہ انسٹیٹیوشن کا تھا. انسٹیٹیوشن بالکل سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے انہوں نے وہ سیفٹی میجرز لیے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس آئیں اور اس معاملے کو وہیں پہ دبایا. اور دوسرا جو تھا دوسرا ایک اور ایکسٹینشن والا بھی انسٹیٹیوشن کا فیصلہ تھا. انسٹیٹیوشن نہیں چاہتا تھا کہ ایکسٹینشن ہو، ہر صورت میں وہ اس کو فل سٹاپ کر رہا تھا. اور یہ بات شہباز شریف صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو کنوے کی گئی تھی کہ اس چیپٹر کو کلوز کریں، جب خواجہ آصف صاحب، ملک احمد خان صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کو قائل کرتے رہے 3 دن لندن میں. رائٹ. سو اجاز الحق صاحب، ایک تو جو مظہر عباس صاحب نے کہا ضرور آپ اس کی ویریفیکیشن کریں. سیکنڈلی اب جب انسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نہیں پڑھنا ان معاملات میں، تو پھر ان کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں، جو مظہر عباس صاحب نے کہا کہ 1988 کے بعد فوری طور پر ان کی یہ خواہش تھی، یہ بڑی لمبی کہانی ہے، میں اس میں ابھی نہیں جاؤں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. اس وقت کے ایئر چیف حکیم اللہ نے اور جنرل فضل حق جو اس وقت کے چیف منسٹر تھے صوبہ سرحد کے، انہوں نے روکا تھا اس وقت امیجیٹلی آفٹر دا کریش جب وہ آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ غلام اسحاق کو کہ یو پریزائڈ اوور دا میٹنگ، جبکہ وہ مرزا اسلم بیگ صاحب پریزائڈ کرنا چاہ رہے تھے. اب میں کہہ رہا ہوں اس وقت مجھے اچھا پچھلی باتیں تو پتہ نہیں، اب موجودہ حکومت کے جو اقدام ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مارشل لا لگ جائے، کوئی عبوری حکومت لمبی آ جائے، کوئی ٹیکنوکریٹس آ جائیں، تاکہ ان کو ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ مل جائے. پاکستان کے لوگوں کا حافظہ بہت کم ہے، ابھی ان کو پتہ ہے کہ اگر میدان لگے گا تو ان کی بہت سبکی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ اب جلسہ گاؤں سے شادی ہالوں میں کنورٹ ہو گئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہماری اب پذیرائی نہیں ہے جو پہلے تھی. تو اس لیے یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں نا ان کی خواہش یہ ہے کہ کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ آ جائے، جس کے لیے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. اور جو زبان استعمال کر رہے ہیں اور جو چیلنج کر رہے ہیں، جو ترازو کے پلڑے پورے کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے، اور جو عمران خان کو اندر کرنے کے لیے اور نواز شریف کو کیسز معاف کروانے کے لیے، میں تو کہتا ہوں کہ دونوں ترازوؤں کو برابر کر دیں ایک دفعہ. رائٹ. ان کو کر دیں، معاف کر دیں، ان کو واپس بلا لیں، ان کے کیسز ختم کر دیں، اور گیو دیم اے ایکول پلینگ فیلڈ وچ دے وانٹ. اور پھر بھی پتہ لگ جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہ اچھی سجیشن آپ کی طرف سے آئی ہے. آئی ہیو ٹو ریپ اپ. لیکن آج انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا بھی ہے. اس میں فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے کا انیشیٹو تھا یہ. ہم آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی ٹویٹ دکھاتے ہیں. The first International Day to Combat Islamophobia is a call for action to stamp out the poison of anti-Muslim hatred. Discrimination diminishes us all. We must stand up against it. Prime Minister Shehbaz Sharif نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا on this International Day, Pakistan joins the world community in seeking an end to all forms of hatred, profiling of discrimination against Muslims on the basis of faith. اس کی بیسس پہ تو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن میں نے یہ پہلے بھی بات کہی تھی کہ میڈیا اسٹریٹجی پہ ذرا غور کر لے حکومت اپنی، کہ اس دن آپ نے جو ویژولز دیے ہیں دنیا میں، کم سے کم اس دن کے اوپر تو ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے. اسلاموفوبیا کے خلاف تو ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور جس کا کریڈٹ ہے اس کو کریڈٹ دے دینا چاہیے. موٹر وے کا کریڈٹ ہم نواز شریف صاحب کو دیتے ہیں، جتنی ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے اس کا کریڈٹ ان کو دیتے ہیں. تو اسلاموفوبیا کے خلاف ایکشن لینے کا کریڈٹ we must give it to the former Prime Minister Imran Khan. Do take care of yourself. Allah Hafiz.